السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہی پرفتن دور چل رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے بچوں کی تربیت میں، بچیوں کی تربیت میں لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے اپنے بچے کی تربیت کیسے ہو۔ حالات سازگار چل رہے ہیں، حالات کب کیسے بن جائے اس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ اس لیے ہم اپنی بچیوں کو اللہ کے لیے آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں کہ وہ دور چلا گیا کہ جہاں ہم اپنی بچیوں کو آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے تھے۔ اس لیے آج کے معاشرے میں ہمیں بچیوں کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں، بلکہ بچوں کے اوپر، خصوصی طور پر بچیوں کے اوپر پوری نگرانی کریں، تاکہ ہماری اپنی بچیاں کہیں اپنے کسی کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کہیں دوسرے کے جال میں پھنس کر اپنی عزت کو تار تار نہ کرے، کہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے کسی اور کی زینت نہ بن جائے۔ اس لیے خدا را ہم اپنی بچیوں کی حفاظت بھی کریں، تربیت بھی کریں، ان کے اوپر نظر بھی کریں۔ اسی طریقے سے جہاں بچیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں، ان مرتد ہونے سے اپنی بچیوں کو کیسے بچائے، اس کے لیے چند چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اس کو ضرور سنیں تاکہ، اور اپنی بچیوں کو بھی ضرور سنائیں تاکہ ہماری بچیاں مرتد ہونے سے بچیں۔ سب سے پہلی چیز دھیان میں رکھیں، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بچپن ہی سے بنائے، ان میں حیاداری پیدا کرے، عفت کو پیدا کرے، عصمت کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرے، اور سب سے پہلی چیز ان کے اندر عقیدہ توحید وہ رسالت کی عظمت کو پیدا کرے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اور اصل میں محبت پیدا کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ چیز ہے، اور دنیا کے اندر ساری محبت کچھ بھی کام کی نہیں ہے۔ دنیا کی محبت وقتی عارضی جو ختم ہو جائیں گی، اور اصل محبت جو انسان کو موت کے بعد کام دینے والی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں اسلامی نظام کے مطابق بچوں کو ان کے پردے کا پابند بنانا ہے، اور اللہ اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھا گھنٹہ صحیح کسی اچھی مستند اور ذہن و دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کو پڑھا جائے۔ نمبر 2، مخلوطی نظامی تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے کہ غیر مخلوط تعلیمی نظام کے قیام پر بھرپور توجہ دی جائے۔ یعنی یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بچے بچیاں ایک ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمارا پورا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اگر مجبوری ہے تو ایسی مجبوری کے حالت میں بھی اپنی بچیوں کو تربیت کریں۔ دیکھ بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس مخلوط تعلیم کے ذریعے سے تو ہماری عزت کو پامال کر دے یا ہماری عزت کو مٹی میں ملا دے۔ بچیوں کو اپنے پن کا احساس ضرور دلائے۔ جو لڑکیاں اسکول کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی، تعلیمی، تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کی عادات، اطوار، اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے، کردار سازی میں معاون بننا، لٹریچر نہیں مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 4، ٹیویشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے ملنا جھلنا، ایسی چیزوں کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی طالب علم کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے جانے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے۔ اس لیے کوشش کریں ہم کہ ہماری بچیاں کالجز میں پڑھ رہی ہیں، باہر پڑھ رہی ہیں، تو ہم اپنی بچیوں کو کسی سہیلی کے گھر پر جانے کی اجازت نہ دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سہیلیوں کے گھر پر جانے سے غیر مخلوط معاملہ پیدا ہو جائے اور وہاں پر دوستی کے نام پر کوئی اور چیز ہمیں معلوم ہو جائے۔ اس لیے خدا را اپنی بچیوں کو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دی جائے کہ ہم جو ہے کالج سے گھر، گھر سے کالج کہ ایسی تمام چیزوں سے احتیاط کیا جائے جہاں پر بچی کو ہم بھیج رہے ہیں۔ اس لیے دھیان میں رکھا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اینڈرائڈ موبائل ہے، فون وغیرہ ہے، تو اس کا بالکل احتیاط کرایا جائے کہ بچی میرے موبائل میں کیا کر رہی ہے، فیس بک کا استعمال کیسے کر رہی ہے، انسٹاگرام کا استعمال کیسے کر رہی ہے، ٹویٹر کا استعمال کیسا کر رہی ہے۔ وہ چیزوں پر ہماری نگرانی سب سے بہت ضروری ہے۔ اس لیے معاشرے میں بے حیائی کی پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے، اور موبائل کے بعد موبائل میں سب سے بڑا ذریعہ فیس بک اور انسٹاگرام ہے۔ اس لیے یہ دو چیزوں کا احتیاط ضرور کرائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بچی کو موبائل دے کر آزاد چھوڑ رہے ہیں اور وہ بچی آزادی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کے لیے ہم موبائل کا استعمال اگر بچیوں کو دے رہے ہیں تو اپنی بچیوں کو موبائل کا استعمال بھی دیکھیں کہ میری بچی موبائل کا استعمال کیسے کر رہی ہے۔
اور موبائل ریچارج ہو یا زیروکس ہو غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی طرح کالج کے اندر بھی یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ سب سے اہم بات، غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے روکا جائے۔ یہ کہاں آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے، اور دھیان میں رہے کہ ساتھ میں غیر مذہب کی لڑکیاں ساتھ میں رہنے والی، یہ ہمارے ذہنوں کو خراب کرتی ہیں اندرونی طور پر کہ ہم تو آزاد رہتے ہیں، تم تو پردوں میں رہنے والی ہو، تم تو قید میں رہنے والی ہو۔ اس لیے ہم اپنی بچیوں کو ان غیر مسلم بچیوں سے بھی بچائیں، تاکہ کہیں وہ بھی روزانہ ان بچیوں کے ذہن سازی نہ کریں، اور ہم خدارا ہم ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کا ضرور بالکل احتیاط کریں۔ بچیوں کے مسائل اور ان کے پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ یاد رکھیں، گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچیوں کو توجہ نہ دی جائے، ان کی محبت کا اظہار نہ کیا جائے، ان سے نرمی سے نہ پیش کیا جائے، تو پھر وہ باہر کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہیں تو ان کی بھرپور نگرانی کی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور بہکنے کے اکثر دروازے انٹرنیٹ کا ذریعہ کھلتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کے پاس اگر موبائل ہے تو رات میں سوتے وقت ان کے موبائل اپنے پاس لے کر رکھیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے تو ہم جو ہے کام کاروبار کر کے تجارت کر کے آ رہے ہیں اور آرام سے سو رہے ہیں، اور ہماری بچیاں رات بھر ان کے موبائل ان کے ہاتھ میں رہ کر ان کا غلط استعمال کر کے وہ غلط راستوں پر چل رہی ہیں۔ اس لیے بچے ہوں بچیاں ہوں، اس لیے رات میں سوتے وقت ان کا موبائل اپنے پاس لے کر سوئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس لیے کہ خالی وقت میں شیطان ان کے ساتھ میں کھیلتا ہے، اور خالی ذہن یہ شیطان کے بھٹکانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم رات میں سوتے وقت اپنی بچوں کے موبائل کو اپنے پاس رکھیں، تاکہ وہ رات کے اندھیریوں میں تاریکیوں میں غلط راستے پر، غلط چیزوں پر، غلط کام کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر کے کہیں ہماری بدنامی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو، مسلم بچیوں کو عقیدہ توحید پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے اندر محبت کا شوق ذوق نصیب فرمائے، اور ہمیں پردے کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اسلام کی حقیقت کو ہمارے دلوں کے اندر اتارنے والا بنائے۔ امین یا رب العالمین۔